حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، یہ بھی بتا۔ تو کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان برا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض خوش نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں کہ عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس صد افسوس اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سرے گا۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور ایک ہفتے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں، بوقت وفات حضرت عمر بن عبد العزیز کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں کی ہی ہے۔ عزت والے ذلیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کام میں معززین یعنی عزت والے لوگ ایسی برائی کو نہ روکیں جسے روکنے پر وہ قدرت رکھتے ہوں تو اللہ پاک ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی سنے کہ فلاں شخص فعل بد یعنی گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر باوجود قدرت وہ اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا۔ گناہ سے نہ روکنا کب گناہ ہے؟ بیان کردہ دونوں روایتوں میں بار بار غور کیجیے۔ گناہ کرنے والے کو باوجود قدرت گناہ سے باز نہ رکھنے والے کے لیے ذلت اور قیامت میں کان کٹے ہوئے بہرے کی صورت میں اٹھائے جانے کی وعید ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جب کوئی گناہ کر رہا ہو اور دیکھنے والے کا ذمہ غالب ہو کہ میں منع کروں گا تو باز آ جائے گا تو اب منع کرنا واجب ہو جائے گا، اگر منع نہیں کرے گا تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ آدمی کو تقریباً روزانہ ہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یا بسبب غفلت گناہ بے لذت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر غور کیا جائے تو بارہا ایسا ذہن بنتا ہے کہ فلاں کو سمجھاؤں گا تو مان جائے گا، مگر آدمی سستی یا شرم و مروت کی وجہ سے منع کرنے سے باز رہتا اور یوں گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہو جاتا ہے۔ میرا
اپنا تجربہ ہے کہ ناجائز انگوٹھی پہننے والوں، گلے میں دھات، میٹل کی زنجیر لٹکانے والوں وغیرہ کو جب سمجھایا جائے تو کثرت ہاتھوں ہاتھ اتار دیتی ہے۔ بعضوں کو تو جوش میں آ کر سونے کی زنجیر تک توڑ ڈالتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک ایسا نہیں کرتا اور ہر ایک کا دوسرے پر اتنا اثر بھی نہیں ہوتا، مگر جو با اثر شخصیت ہو اس کے لیے اس طرح کے گناہوں سے منع کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور گناہ کرنے والے کے مان جانے کے ذمہ غالب ہونے کی صورت میں تو منع کرنا واجب ہو جائے گا۔